تاریخ کے مطالعے اور قوموں کے انجام کو جاننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا مقام کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 10 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها۔ تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں تو دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا خراب ہوا کہ خدا نے ان پر تباہی ڈال دی، اور اسی طرح ان کافروں کو بھی سزا ملے گی۔ آیت نمبر 10 کی بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لینے کے بعد آئیے اس کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ دمرہ تدمیر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے تباہی، ہلاکت اور زیر و زبر کر دینا، اور جب اس کے ساتھ علا آ جائے تو اس میں شدت کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں کسی قوم کی تباہی اور ہلاکت ان کے اعمال اور اخلاقی رویے کی بنیاد پر بیان کی گئی ہے۔ کچھ لوگ سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیے گئے، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ سورہ حاقہ آیت نمبر 5۔ کچھ لوگ ضد اور انکار کی وجہ سے، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ سورہ احقاف آیت نمبر 25۔ کچھ مکاری اور چالاکی کے سبب، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ سورہ نمل آیت نمبر 51۔ کچھ گناہوں کی وجہ سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ سورہ انفال آیت نمبر 54۔ اور کچھ ظلم و ستم کی وجہ سے، أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا سورہ کہف آیت نمبر 59۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 10 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، وہ لوگ جو پچھلی قوموں کی ہلاکت سے عبرت نہیں لیتے ملامت کے لائق ہیں۔ نمبر 2، سیر و سیاحت اور دنیا گھومنا بامقصد ہونا چاہیے تاکہ قوموں کی تاریخ کا مطالعہ ہو اور انسان کو عبرت و شعور حاصل ہو۔ نمبر 3، تاریخ کا مطالعہ اور قوموں کے انجام کو جاننا انسان کی فکری بصیرت اور ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نمبر 4، ظاہری آسائشیں اہم نہیں، اصل چیز انجام اور نتیجہ ہے۔ نمبر 5، اللہ کا ہر کام حکمت اور اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کی مشیت تاریخ اور سرکشوں پر غالب ہے۔ نمبر 7، اللہ کا قہر کسی ایک صورت تک محدود نہیں، وہ مختلف طریقوں سے اپنا غضب ظاہر کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 10 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 11 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ یہ اس وجہ سے کہ ایمانداروں کا خدا سرپرست ہے اور کافروں کا ہرگز کوئی سرپرست نہیں۔ آیت نمبر 10 کی طرح اب آئیے آیت نمبر 11 کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ یہاں مولا سے مراد دوست اور مددگار ہے۔
ورنہ پوری کائنات اللہ کی ولایت کے تحت ہے، اور اس اعتبار سے مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں۔ وہ مومنین جو دنیا میں بظاہر بے یار و مددگار تھے اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ ان کا یاور اور مددگار ہوگا۔ اللہ مولا الذین آمنوا، جیسا کہ دنیا میں بھی یہی حالت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ جبکہ کفار جو دنیا میں کئی دوستوں اور مددگاروں کے سہارے تھے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، قیامت کے دن یہ ظاہر ہو جائے گا کہ وہ دراصل ان کے سچے مددگار نہیں تھے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ایمان اللہ کی نصرت و حمایت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ کفر اس حمایت سے محرومی کا باعث ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن کفار اور مشرکوں کے کسی بھی حمایتی و مددگار کی کوئی حیثیت یا اثر نہیں ہوگا۔ 2 آیتوں کی تفسیر جان لینے کے بعد آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 12 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو بغور سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ خدا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ضرور بہشت کے ان باغوں میں جا پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں چین کرتے ہیں اور اس طرح بے فکری سے کھاتے پیتے ہیں جیسے چار پائے کھاتے پیتے ہیں، اور آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ اس آیت میں کفار کے کھانے کو چارپائیوں کے کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ تشبیہ کئی حوالوں سے ہو سکتی ہے۔ مثلا الف، جانوروں کی پوری کوشش کھانے تک پہنچنا ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حمہا علفہا، نہج البلاغہ نامہ نمبر 45، یعنی جانوروں کی فکر صرف چارہ ہوتی ہے۔ کفار بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سورہ نجم آیت نمبر 29۔ بے، چار پائے غافل ہوتے ہیں اور کفار بھی قیامت اور ذمہ داری سے غافل ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ جیم، جانور نہیں جانتے کہ کھانا حلال ہے یا حرام، کچھ انسان بھی یہی رویہ رکھتے ہیں، اور قرآن کے بقول جیسے ہی ان کو بغیر زحمت کے میراث اور مال ملتا ہے وہ بغیر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس میں تصرف کرنے لگتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، سورہ فجر آیت نمبر 19۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنی تمام توانائی صرف اپنے پیٹ کی خاطر لگاتا ہے اس کی قیمت وہی ہے جو اس سے باہر نکلتا ہے۔ غرر الحکم۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 12 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، مومنین کو جنت میں داخل کرنا اللہ کی ولایت کا مظہر ہے۔ نمبر 2، اہل ایمان اور نیک عمل والے اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں اللہ خود انہیں جنت میں داخل کرتا ہے۔ نمبر 3، اصل معیار آخرت کا نتیجہ ہے، ورنہ دنیاوی فائدے تقریباً سب کو ملتے ہیں۔ نمبر 4، حق کی ترغیب کے لیے لوگوں کی فکری خواہشات کو استعمال کرنا چاہیے۔ باغات اور ندیاں انسانوں کو فطری طور پر پسند آتی ہیں،
نمبر 5، اللہ کے قانون کے دائرے میں فائدہ اٹھانا اور کامیابی حاصل کرنا جائز ہے۔ سرزنش اور تنقید حیوانوں کی طرح استفادہ کرنے پر ہے۔ نمبر 6، شکم پرستی انسان کے سب سے نمایاں نفسانی پہلوؤں میں سے ہے، کیونکہ مقام، مال اور شہوت کبھی کبھار آتے ہیں، لیکن پیٹ کی طلب ہمیشہ رہتی ہے۔ نمبر 7، کفار کی زندگی ماہیت کے لحاظ سے حیوانی ہے اور انجام میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ نمبر 8، کسی بھی فیصلے یا جائزے میں انجام اور عاقبت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ تاریخ کا مطالعہ اور قوموں کے انجام کو جاننا انسان کی فکری بصیرت اور ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں اللہ انہیں خود جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔